الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ جو شخص بھی حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ انہی مہینوں میں سفر حج کر سکتا ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں، مثلا رمضان مبارک میں کوئی شخص حج کی نیت سے احرام پہن کر مکہ جاتا ہے، پھر اپنی مرضی سے منا اور عرفات میں قیام کرتا ہے، مناسک حج اسی طرح ادا کرتا ہے جیسے حج کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج کے لیے مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کرنا ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالحج کا مہینہ مقرر کیا ہے۔ اور ذوالحج کا معنی کیا ہے؟ حج والا، یعنی وہ مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، جس میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نیک اعمال کی جزا عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ رکھی ہے، اسی طرح ذوالحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کی جزا اور بدلہ عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک فرض 70 فرض ادا کرنے کے برابر قرار پاتا ہے۔ اسی طرح ذوالحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی ان 10 دنوں میں کون سے 10 دن؟ ذوالحج کے پہلے 10 دن، ان میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عام دنوں کے عمل سے کہیں زیادہ پسند آتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی مجاہد اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان دونوں ہی قربان کر دی۔ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دن بہت اہمیت کے ہیں اور ان میں نیک عمل کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رمضان کا تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے، روزے کے علاوہ نمازیں، ذکر الہی، صدقہ خیرات اور خیر کے دیگر کام ذوق و شوق سے کیے جاتے ہیں، لیکن عموماً ذوالحج کے ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو شاید جبھی یہ عشرہ جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے، حالانکہ یہ حج پر جانے والوں کے لیے بھی اہم ہے اور جو لوگ حج پر نہ جا سکے ان کے لیے بھی اہم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم حج پر نہیں جا سکتے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ چاہنے کے باوجود، خواہش کے باوجود سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سفر کر سکیں حج کا، کیونکہ سب میں استطاعت نہیں ہوتی اور حج تو صاحب استطاعت پر ہی فرض ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیچھے رہنے والوں کو بھی نیکی سے محروم نہیں کیا، لہذا ہم سب ان اعمال کے بارے میں اچھی طرح جان لیں جو خاص طور پر ان دنوں میں کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلا عمل تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی تکبیرات پڑھی جائیں؟ تو اس میں مثال کے طور پر ایک تکبیر جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے،
تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ان دنوں کا افضل الذکر ہے. اسی طرح ایک اور تکبیر بھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اسی طرح کچھ اور تکبیریں بھی ہیں، مثلا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہ اکبر کبیرا یعنی بڑا ہے، اور پھر کبیرا بہت بڑا ہے. والحمد للہ کثیرا، اور سب تعریف اللہ کے لیے اور بہت کثرت کے ساتھ، یعنی صرف تعریف نہیں، بہت کثرت کے ساتھ تعریف، بہت ساری تعریف. وسبحان اللہ، اور اللہ کی پاکی، یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بکرتم و اصیلا، صبح بھی اور شام بھی، یعنی دن رات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں. تو خصوصی طور پر یہ تکبیریں ان دنوں کا افضل عمل ہے. ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کا کچھ بھی خرچ نہیں آتا، اور ذکر کرنا کوئی مشکل عبادت نہیں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کام کاج کرتے، نمازوں کے بعد، دن میں، رات میں، جب آپ کا جی چاہے اللہ اکبر پکارتے رہیے. ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ان دنوں میں یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے میں بازار کی طرف نکل جاتے، اور ان کا مقصد کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ بازار میں چلتے پھرتے تکبیریں پڑھتے، اور ان کی تکبیریں سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنے لگتے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے. ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم صرف خود ہی نیک عمل نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. مثلا گھر کے اندر آپ اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو اس عمل کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اپنے کام کی جگہ پر اپنے کولیگز کو بتا سکتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اور اگر تکبیر کے سارے الفاظ یاد نہ بھی ہوں تو کم از کم اللہ اکبر کی کثرت تو ہو ہی سکتی ہے، کیونکہ یہ دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں. ذکر الہی کے علاوہ خصوصی طور پر نمازوں کے اوقات کی پابندی کیجیے. اول وقت کی نماز افضل ترین عمل ہے، اور یہ سوچ کر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی پھر سے عادت کی تجدید کیجیے، یا اگر عادت نہیں تو عادت ڈالیے کہ ان دنوں کی نمازیں بھی عام دنوں کی نمازوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہیں. اسی طرح آپ نوافل کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نوافل میں افضل ترین نوافل تہجد کے وقت کے نوافل ہیں. ان دنوں میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. عام روٹین کی 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نوافل اور نوافل کے بعد روزوں کا اہتمام. ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. اور ان 9 دنوں میں چونکہ 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، اس لیے 10ویں تاریخ کو تو آپ نہیں رکھیں گے روزہ، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. لیکن 9 دن یعنی پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک مسلسل بھی روزے رکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ یاد رکھیے یہ فرض نہیں ہے، نفل عبادت ہے. 9 دنوں کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور جیسے مناسب سمجھیں یا جیسے آپ چاہیں اس سے کم، جتنا بھی آپ کی پسند ہو، کیونکہ نفل کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ وہ عبادت جو دل کی خوشی سے کی جائے، جس میں انسان کی اپنی مرضی شامل ہوتی، اور وہ صرف اللہ کی محبت میں یہ نیک عمل کرتا ہے. تو بہرحال ان 9 دنوں کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، اور خصوصاً 9ویں تاریخ کے روزے کی، یعنی 9 ذی الحج کی، جس روز حج ہوتا ہے، جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں. تو جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے وہ اس روز اپنے دل میں عموماً ایک غم اور ایک حسرت سی محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھا. ان کو اس روزے کی ایک رعایت بخشی گئی کہ اس دن وہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں. اس روزے کے بارے میں
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے، حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم اور ذی الحج کے 9 دن اور 3 دن ہر مہینے سے اس طرح کہ پہلی پیر اور 2 جمعرات روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ بھی سنت آپ فالو کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا اہتمام کیا، یعنی 9 ذی الحج کے۔ اس کے علاوہ قربانی کرنا ان دنوں میں یعنی 10 تاریخ کو اور اس کے بعد افضل ترین عمل ہے، لیکن ان سب پر بھاری اور اصل عمل ان دنوں کا حج ہے، جب حاجی مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، کیا اس کا ثواب ہم اپنے والدین یا اپنے شوہر یا جو ہماری اولاد میں سے کوئی اس دنیا سے گیا ہو اس کو بخش سکتے ہیں؟ جہاں تک اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے تو ان کے لیے سب سے بہترین چیز دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا اپنے قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اپنے پیچھے والوں کی طرف سے دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ تو مردے کو جب دعا دی جاتی ہے، یعنی ان کی بخشش کی دعا، ان کے درجات کی بلندی کی دعا، تو اس پر وہ جتنا خوش ہوتا ہے، یعنی وہ دعا جب اس کو پہنچتی ہے تو اس سے بڑھ کر وہ کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا، یعنی اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پیچھے اور کیا چھوڑ کر گیا ہے، یہ پیچھے والے اور کیا کر رہے ہیں۔ اسے اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے جب اسے دعا کا تحفہ ملتا ہے۔ تو آپ جو بھی نیک عمل ان دنوں میں کریں، جب اپنے لیے دعا کریں تو اپنے فوت شدہ عزیزوں کو، دوستوں کو ان دعاؤں میں شریک کر لیں۔ اس کے علاوہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اگر ان کے اوپر حج فرض تھا تو ان کی طرف سے حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی، کوئی اور سوال؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ حج پہ جب جاتے ہیں تو وہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا پوری نمازیں نہ ادا کر سکے تو اس کا حج ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ نماز ایک الگ مستقل عبادت ہے، حج ایک الگ عبادت ہے۔ ان دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک عبادت آپ نہیں کر سکے تو دوسری عبادت بھی قبول نہیں، لیکن نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص حج پر گیا ہے اور وہ نمازیں چھوڑ دے۔ وہاں تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ نماز زیادہ ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے، لیکن بیماری اپنی جگہ ہے۔ تو بیماری میں بھی ہمارے دین نے ہمارے لیے بڑی سہولت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، ٹیک لگا کے پڑھ سکتا تو ٹیک لگا لے، اشارے سے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ تو جب تک انسان کو ہوش ہے تو خواہ وہ بیمار ہے، اسے نماز نہیں چھوڑنا۔ اور اگر بے ہوشی کی حالت ہے، بعض اوقات وہاں پر سٹروک ہو جاتے ہیں یا ایسے بخار ہو جاتا ہے کہ انسان کو دنیا مافیہ کا ہوش نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں انسان اگر ہوش میں آتا ہے تو ان نمازوں کو قضا کر سکتا ہے اور اس کا حج پر اثر نہیں پڑتا۔ جی السلام علیکم، اگر کسی کے پاس وسائل کی کمی ہے تو وہ حج نہ کرے؟ اب دیکھیے کہ حج تو صاحب استطاعت پر ہی فرض ہے، اور نیت بھی حج کی اسی کو کرنی ہے جس پر حج فرض ہو چکا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو صاحب استطاعت نہیں لیکن حج کا بہت شوق رکھتے ہیں، وہ اپنے دل میں ایک ارادہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اس شوق اور ارادے کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے ان کے لیے وسائل مہیا کر دے، کیونکہ حالات ایک طرح نہیں رہتے۔ اگر آج انسان کے پاس ہے تو ممکن ہے کہ کل نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج نہیں ہے تو کل اللہ تعالیٰ اپنا فضل عام کر دے اور انسان کا شوق پورا ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ جو لوگ وہاں تک نہیں بھی جا سکتے وہ اپنے گھر میں رہ کر ان 10 دنوں میں اچھے سے اچھے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں۔ جی، کوئی اور؟ میرا سوال یہ ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، کہ اس میں سارے گناہ شامل ہوں گے، صغیرہ کبیرہ گناہ؟ اس کو واضح کر دیں پلیز۔ جہاں تک گناہوں کے کفارے کا تعلق ہے تو عموماً ایسی احادیث یا ایسے فضائل جن جگہوں پر بیان کیے جاتے ہیں تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں،
لیکن بات یہ ہے کہ معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور جب ایک انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو گناہ کتنا بھی بڑا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. تو جب بھی کوئی نیک عمل کرے اور جب بھی گناہوں کی معافی کی دعا کرے تو اس میں اللہ کی ذات سے پوری امید رکھے. اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے کثرت سے استغفار کرتے رہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا میں اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا چاہ رہی ہوں اور میرا بھی حج ابھی باقی ہے، فرض جو ہے مجھ پر، تو اس طرح میرا حج پورا ہو جائے گا؟ اصل میں ہر انسان پر الگ الگ حج فرض ہے. اب اگر آپ اپنے والدین کے لیے حج و بدل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کا اپنا حج الگ طور پر ہونا چاہیے، یعنی ایک سفر میں آپ 2 حج نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنا حج بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے والد یا والدہ کا حج بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا کر لیجئے اور اس کے بعد اگلے کسی موقع پر ان کی طرف سے کر لیجئے. ایک سفر میں ایک وقت میں 2 حج نہیں ہو سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ حج پر جانے والوں پر عرفات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، تو کیا دوسرے لوگوں پر جو حج نہ کر سکے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرفات والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو وہاں پر پہنچ نہیں سکا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. ہرگز ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری صرف ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل کو بھی دیکھتا ہے کہ اس میں وہاں تک پہنچنے کی کتنی تڑپ تھی اور کس شخص کو کس مجبوری اور کس عذر نے روک لیا. وہ اپنی نیت اور اپنے شوق کے ساتھ وہاں ہے لیکن جسمانی طور پر یہاں ہے. ایسے میں جس کے اندر جتنی تڑپ ہوگی اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا. اس سلسلے میں اس حدیث کو بھی یاد رکھیے جو آپ نے غزوہ تبوک کی واپسی پر صحابہ کرام سے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وادی بھی تم نے پار کی اور جو قدم بھی تم نے اللہ کے راستے میں اٹھایا یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں تھے مگر اجر میں تمہارے ساتھ شریک رہے. ان کو عذر نے روک لیا تھا، وہ یہاں تک آنا چاہتے تھے لیکن کچھ ایسی مجبوریوں کی وجہ سے روک لیے گئے یا رک گئے کہ ان کے بس میں نہ تھا یہ سارا سفر. تو صرف ان کے شوق اور نیت اور ارادے کی وجہ سے انہیں بھی اجر میں شریک کرے گئے. اب دیکھیے کہ ایک اور حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نیک عمل کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں صرف ارادے کی وجہ سے، اور اگر وہ عملاً کر لیتا ہے تو پھر جس کوالٹی کا عمل ہوتا ہے اتنے گنا اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اب تو ایسے مواقع آ گئے کہ ہر چیز حج کا ایک ایک موقع ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، دعائیں وغیرہ بھی، خطبہ بھی، تو ہم اس وقت کیا کریں؟ الحمدللہ آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہم حج کی کاروائی یا حج کا خطبہ اور دیگر مناسک کی ادائیگی کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، احساسات کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی اس ثواب میں سے حصہ پا سکتے ہیں، کیونکہ بات نیت اور ارادے کی ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح حج تو ادا نہیں ہوتا لیکن ایک شوق اور ایک محبت کا جو اظہار ہے وہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے. اسی طرح خصوصی طور پر جب دعائیں آ رہی ہوں، یعنی وہاں پر دعا ہو رہی ہو اور لوگ آمین کہہ رہے ہوں تو آپ بھی ساتھ آمین کہیے. ہو سکتا ہے کہ اس آمین کے ذریعے آپ کو اس دعا کی قبولیت میں حصہ مل جائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے جو حاجیوں کو اس دعا کی وجہ سے ملنے والی ہیں. تو نیکی کے ایسے مواقع کو ضائع نہ کیجیے، اور ایسا نہ ہو کہ خطبہ آ رہا ہو اور ہم اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہوں یا مناسک دکھائے جا رہے ہیں اور ہم کچھ اور کر رہے ہوں. نہیں، اگر تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سنجیدگی سے دیکھیے اور قلبی اور روحانی طور پر ان کے ساتھ شریک رہیے. اللہ تعالی ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے.